صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرمان ذیشان سے محفوظ مطالب و مفاہیم کی روشنی میں اس چارٹ کے نچلے حصے پر مومن کی صفات کو رقم کیا گیا ہے، اور یہ جو صفات نچلے حصے پر رقم کی گئی ہیں یہ علامت اس بات کی ہے کہ یہ جو زیر زمین صفات ہیں یہ باطنی صفات ہیں۔ یہ اگر کوئی مومن اپنے آپ کو دیکھنا چاہے کہ میرے ایمان کی کیا کیفیت ہے، میرے باطن کی کیا صورتحال ہے، تو اس کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اس کو اپنی بصیرت کی نظر سے دیکھنا چاہیے کہ آیا کہ میرے اندر یہ باطنی صفات پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی۔ ہماری گفتگو جو ہے وہ عبرت شناسی پہ ہے۔ مومن کی یہ پہچان ہے، مومن کی یہ صفت ہے، مومن کی علامت ہے کہ مومن عبرت شناس ہوتا ہے۔ مومن کس چیز سے عبرت پکڑتا ہے؟ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے کہ انما ینظر المومن الی الدنیا بعین الاعتبار، کہ مومن دنیا کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اور کس چیز کو دیکھے کہ جس میں اس کو عبرت مل سکتی ہے؟ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو دنیا خود نام ہی عبرت کا ہے۔ دنیا کا مطلب پست ترین، اور اس میں اگر بندہ دیکھے تو انسان اگر عبرت حاصل کرنا چاہے تو سب سے پہلے وہ اپنی خلقت پہ غور کرے کہ میری خلقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس انداز میں کی ہے، میں کیا تھا، مجھے کیا بنا دیا، میں کچھ بھی نہیں تھا، میں نار شے تھا، مجھے شے بنایا۔ اور خدا نے اعلان کیا کہ اولم یری الانسان انا خلقناہ من نطفۃ، کیا انسان اس بات پہ غور نہیں کرتا؟ کیا انسان یہ نہیں دیکھتا ہے کہ ہم نے اس کو ایک حقیر نطفے سے بنایا ہے، ہم نے اس کو ایک حقیر نطفے سے پیدا کیا ہے۔ مومن اپنی اوقات کو یاد رکھتا ہے اور اپنی اوقات سے بھی عبرت اور نصیحت حاصل کرتا ہے، اور پھر جب بڑا ہو جاتا ہے، تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، تھوڑی اس کی اندر جان پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ انسان بھول جاتا ہے اس پروسیس کو، اس مرحلے کو کہ میں کیا تھا، اللہ نے لطف فرمایا، اللہ نے کرم فرمایا، مجھے کیا بنا دیا، مجھے اچھی صحت دے دی، مجھے اچھی جوانی دے دی، مجھے اچھے اعضاء و جوارے دے دیے، مجھے خوبصورت چہرہ دے دیا، مجھے اچھی جسامت دے دی، لیکن اب میں کیا کرتا ہوں؟ خدا کا شکر ادا نہیں کرتا ہوں، خدا کی اتنی نعمتیں مگر ہم نہ شکرے۔ اور پھر ایک زمانہ ایسا آ جاتا ہے کہ کچھ حادثہ ہو جاتا ہے، یا ہمارے جسم کے اندر کوئی ایسی پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا جسم بیمار ہو جاتا ہے، مریض ہو جاتا ہے۔ جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو پھر وہ فراش ہو جاتا ہے، بستر پہ پڑ جاتا ہے۔ یہ بستر پہ پڑنا بھی اس کے لیے مقام عبرت ہے، مقام نصیحت ہے۔ کبھی حالت یہ ہوتی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے نوالا اٹھا کے منہ تک نہیں لے کے جا سکتا۔ اس کو وہ زمانہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب وہ جوان تھا، جب وہ اکڑ کے چلا کرتا تھا، تکبر کرتا تھا، غرور کرتا تھا، اور آج وہ اپنی ذات کے لیے بھی نشان عبرت بنا ہوا ہے، اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی، اپنے عزیزوں کے لیے بھی، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی نشان عبرت بنا ہوا ہے۔ اور ایک وہ وقت بھی آ جاتا ہے کبھی انسان کی قوت گویائی سلب ہو جاتی ہے، بول نہیں سکتا ہے بندہ، جب فالج ہو جائے بندے پہ، خدا نہ خواستہ جب برین ہیمریج ہو جائے تو کیا ہوتا ہے حالت؟ بول بھی نہیں سکتا بندہ، اور انسان کا آدھا جسم کام کر رہا ہوتا ہے، آدھا نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ اس میں بھی اللہ کی نشانی ہے، اور اس میں بھی مومن کے لیے مقام عبرت ہے۔ یہ ساری باتیں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ مومن نصیحت پکڑے، مومن عبرت حاصل کرے۔ ایک صلوات پڑھ لے بر محمد والے محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے، ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے کہ وہی بندہ، اسی بندے کی روح قبض ہو جاتی ہے، وہ بندہ مر جاتا ہے۔ اب وہ جو بندہ مر جاتا ہے وہ ہماری طرح کا انسان تھا،
اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں نے بھی مرنا ہے، اس نے ہو ہی نہیں کیا تھا، وہ سمجھتا تھا میں نے تو ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ لیکن آج وہ مرا پڑا ہے، آج اس کا جنازہ زندہ لوگوں کے لیے مقام عبرت ہے۔ آج وہ حرکت نہیں کر سکتا ہے، آج اس کو اٹھا کے نہلایا جا رہا ہے، دھلایا جا رہا ہے، اس کو کفن لپیٹا جا رہا ہے اور اس کو اٹھا کے قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ وہ جس باڈی پہ، جس حسن پہ، جس خوبصورتی پہ کل وہ ناز کر رہا تھا، آج وہ سارے کا سارا مٹی کے نیچے وہ دفن ہو رہا ہے۔ جو لوگ زندہ ہیں، جو لوگ دفن کرنے والے ہیں، ان کے لیے یہ کیا ہے؟ مقام عبرت ہے کہ آج اگر اس کو دفن کیا جا رہا ہے، کل اسے بھی دفن کیا جائے گا۔ اس سے بھی مومن عبرت پکڑتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرت کی بہت ساری مثالیں بیان کی ہیں۔ ان مثالوں میں سے ایک تو یہ کہ انسان اپنے وجود میں دیکھے، اپنی اوقات کو دیکھے، اپنی پیدائش کے مرحلے کو دیکھے، اپنی صحت مند ہونے کے بعد بیماری کو دیکھے، بیماری میں بھی عبرت ہے، اور پھر زندگی کے بعد موت بھی ایک مقام عبرت ہے۔ اور ان عبرتوں سے مومن جو ہوتا ہے وہ عبرتیں حاصل کرتا ہے، نصیحتیں حاصل کرتا ہے، ہوشیار رہتا ہے، اور اللہ کی جو دی ہوئی نعمتیں ہوتی ہیں، دولت کی شکل میں، جوانی کی شکل میں، صحت کی شکل میں، ان نعمتوں کی قدر کرتا ہے، نہ شکری نہیں کرتا ہے۔ جو قرآن میں قصے بیان ہوئے، نمرود کا قصہ کل عرض کیا میں نے کہ نمرود جو اپنے آپ کو بڑا خدا سمجھتا تھا، بڑا طاقتور سمجھتا تھا، لیکن جب اللہ نے اس کو ایک مچھر کے آگے عاجز کر دیا اور بتا دیا کہ تو اتنا بڑا خدا بن رہا ہے، تیری اوقات تو یہ ہے کہ تو مچھر سے بھی عاجز آ گیا ہے، تو مچھر سے بھی کمزور ہے تو۔ اور اسی طرح فرعون کا واقعہ کہ فرعون بھی خدا بنا پھر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا انا ربکم الاعلی، سب کو کہتا تھا، بنی اسرائیل میں سب کو کہتا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ لیکن جب وہ بھی ذلیل رسوا ہونے پہ آیا، جب اس کی موت آئی، جب وہ دریائے نیل میں ڈوبنے لگا، جب اس نے کلمہ پڑھ لیا موت کے دہانے پہ کھڑے ہو کر، تو اس وقت اس کا کلمہ پڑھنا اس کو فائدہ نہ دے سکا، اور بس اللہ نے کہا کہ آج ہم تیرے بدن کو باقی رکھیں گے اور تجھے غرق کریں گے، اور تیرے بدن کو تیرے پچھلوں کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نصیحت کے طور پہ، عبرت کے طور پہ باقی رکھیں گے۔ اور آج بھی فرعون کا وہ مجسمہ جو ہے مصر کے میوزیم میں آج بھی موجود ہے، اور لوگ اس کو دیکھتے ہیں۔ کوئی عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو کوئی انٹرٹینمنٹ کی نگاہ سے دیکھتا ہے، مگر لوگ دیکھتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، بتحقیق یہ جو قرآن میں قصے بیان ہوئے ہیں، ان قصوں میں عقل رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ اور پھر وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، اور تمہارے لیے مویشیوں میں ایک سبق ہے، ان کے شکم میں موجود گوبر اور خون کے درمیان سے ہم تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ یہ بھی ہمارے لیے مقام عبرت ہے کہ دیکھیں اللہ پاک و پاکیزہ دودھ ہمیں دیتا ہے، غذا دیتا ہے، مگر خدا بتاتا دیتے کہاں سے؟ خون اور گوبر کے درمیان میں سے دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور تمہارے لیے جانوروں میں یقیناً ایک درس عبرت ہے، ان کے شکم سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں اور ان میں تمہارے لیے بہت سے فوائد ہیں، اور ان میں سے کچھ کو تم کھاتے بھی ہو۔ ایک صلوات پڑھ لیں بر محمد والے محمد۔ بس عزیزان گرامی، مومن وہی ہے کہ جو عبرتوں سے نصیحت حاصل کرتا ہے، اور مولا علی نے بھی یہ فرما دیا ہے کہ اذا احب اللہ عبدا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر وعظہ بالعبر، پھر اس کو عبرتوں کے ذریعے نصیحت کرتا ہے۔